السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت سازی سے پہلے حکومت کی تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، پورا اتحاد حکومتی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما، یعنی مذاکراتی کمیٹی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، اور ان کے ساتھ قاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، خالد مکسی صاحب خود جو سربراہ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور علیم خان جو استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں اور اسی طرح صدر ہیں، اور اسی طرح ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال اور باقی لوگ، یہ تمام کے تمام لوگ مولانا کے پاس ابھی اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، اس وقت میڈیا ٹاک چل رہی ہے، کچھ میرے پاس آ گئی ہے۔ اس سے پہلے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، اور خالد مکسی صاحب یا علیم خان ہیں یا قاف لیگ ہے، یہ تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی مولانا کیونکہ ہماری جدوجہد کے ساتھی رہے ہیں تو مولانا کو منایا جائے۔ مولانا نے کل اعلان کیا تھا پشاور میں کہ بھائی ہم صدارتی انتخاب میں ووٹ نہیں دیں گے۔ آج کچھ دیر پہلے میں نے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ جے یو آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جاری تھا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی ہم اسمبلی کا جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے، آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، بلکہ کل تو ہو گئی، آج ہو گیا، تو اس میں جے یو آئی شریک ہوگی۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جے یو آئی شرکت کرے گی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، لیکن کل مولانا نے کہا کہ صدارتی الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے۔ تو آج یہ سارے پہنچے ہیں مولانا کے پاس، وہ منت سماجت قافلہ سمجھیں، یا سندھی میں ہم کہتے ہیں منتھ میڑ قافلو، مولانا کے پاس سارے گئے ہیں منانے کے لیے، اور طویل نشست کی ہے۔ اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر کا امیدوار بھی میں بتا دوں کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ غلام مصطفیٰ شاہ پیپلز پارٹی کے منجے ہوئے پرانے پارلیمنٹرین ہیں، پچھلی اسمبلی میں بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، مشرف دور سے چلے آ رہے ہیں، نواب شاہ سے تعلق ہے ان کا بے نظیر آباد سے، اور ان کو ڈپٹی اسپیکر نامزد کر دیا گیا ہے آج اتحادیوں کے اجلاس میں۔ یہ بھی خبر الگ ہے۔ تو مولانا کے پاس یہ لوگ پہنچے ہیں، اور مولانا مان جائیں گے یا نہیں یہ میں پریڈکشن کر دیتا ہوں، کیونکہ میری بھی تھوڑی بہت انفارمیشن ہوتی ہے، مولانا کے ساتھ میل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو پریڈکشن میں آپ کی اپنی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ مولانا کیسے مانیں گے۔ ابھی تو میڈیا ٹاک چل رہی ہے، میڈیا ٹاک میں آپ کو پہلے شیئر کر دوں، پھر پریڈکشن بھی کر دیتا ہوں۔ ایاز صادق صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اتحادی، انہوں نے کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، مسلم لیگ کاف، ہم سب مولانا فضل الرحمان سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ جمہوری لوگ ہیں، ہمارا مولانا فضل الرحمان سے عزت کا تعلق بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی ہے کہ وہ صدر، وزیر اعظم سمیت دیگر آئینی عہدوں کے لیے ووٹ دیں، کیونکہ مولانا نے کل کہا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، لیکن مولانا کے پاس یہ پہنچے ہیں مدد مانگنے کے لیے، اور مولانا کو درخواست کرنے کے لیے کہ حکومت میں بھی ساتھ آ جائیں، ہمارے ساتھ اپوزیشن میں نہ بیٹھیں۔ یہ بھی مولانا کو یقیناً کہا ہے، لیکن ووٹ آن دا ریکارڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مانگا ہے صدر کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے بھی، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی۔ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات تھے، ان پر بھی بات ہوئی اور آگے بھی ہوگی۔ ہمارے قائدین کی ملاقات کل سے مولانا فضل الرحمان سے ایوان میں ہوگی، اور مولانا فضل الرحمان کے جو گلے شکوے ہیں وہ ہم سے نہیں ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے، اشارہ ایاز صادق صاحب یہ دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا کی گلے شکوے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ نون لیگ نے اپنا حصہ لے لیا، پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ لے لیا، تو بھائی مولانا بھی آپ کے ساتھی تھے تو مولانا کو بھی ساتھ دلواتے تھے۔
تو ایا صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی جدوجہد کٹھے کی ہے، ہم نے مولانا سے درخواست کی ہے کہ حکومت سازی میں ہمارا ساتھ دیں اور ان سے ملاقات جاری رہے گی، وہ سوچ کر ہمیں جواب دیں گے۔ مولانا نے ان کو یہ کہا ہے، ایا صادق کے بقول کہ مولانا نے کہا ہے کہ وہ پارٹی سے مشورہ کریں گے، سوچیں گے اس پہ، مشورہ کر کے اس کے بعد کوئی جواب دیں گے۔ اور مولانا کے ہم سے نہیں بلکہ حالات سے، حالات کا لفظ یوز کیا ہے۔ اچھا، حکومتی اتحادیوں کے مذاکراتی وفد کے چہرے، یہ جو باڈی لینگویج جو جس کو کہتے ہیں، اور یہ ہمارے دوست نے چیز بھیجی ہے جو موجود ہے وہاں پہ، میں آج نہیں جا سکا مولانا کے گھر، تو وہ کہتے ہیں، صحافی جو تبصرہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے وفد کے جو لوگ تھے وفد میں شامل، ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے وہ واپس چلے گئے، یعنی مولانا نے ان کو انکار ہی کر دیا ہے فی الحال، ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کوئی نمائندہ بھی مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ میڈیا گفتگو کرنے کے لیے باہر نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے کہ مولانا فضل الرحمان میڈیا ٹاک میں نہیں تھے، اتحادی جماعتیں آئیں، مولانا کے گھر آئے تھے، اور مولانا کے گھر مولانا سے آ کے درخواست کی ہے، تو یقینی طور پر مولانا کا کوئی نمائندہ، کوئی ترجمان ہی چلے جاتے۔ مولانا ویسے ظاہر پختون کلچر ہے، روایات ہیں، کوئی گھر پر آتا ہے تو ان کو بڑا آنر دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ مولانا نے پروٹوکول تو دیا لیکن ان کے ساتھ میڈیا ٹاک نہیں کی۔ میڈیا ٹاک دیکھیں آفیشل ہو جاتی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی آ کے مولانا کے ساتھ مل کے گئے ہیں، لیکن مولانا کا کوئی نمائندہ، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ کوئی بھی نمائندہ جے یو آئی کا، مولانا کا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان اتحادیوں کے ساتھ جو آیا تھا ڈیلیگیشن، ان کے ساتھ میڈیا ٹاک میں موجود نہیں تھا۔ حالانکہ ہوئی بھی مولانا کے گھر کے باہر، لیکن گھر کے اندر تو نہیں، گھر کے باہر ہوئی، مولانا کے گھر کے دروازے پر، لیکن کوئی نمائندہ جے یو آئی نے شامل نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے معاملات گڑبڑ ہیں۔ میں آپ کو پریڈکشن آگے کرتا ہوں کہ مولانا کیسے مان جائیں گے، مولانا کی شرائط کیا ہوں گی یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو جے یو آئی کا کوئی نمائندہ ان کے ساتھ نہیں تھا اور ان کے چہرے بھی لٹکے ہوئے تھے اور اس طرح واپس چلے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا کیسے مانیں گے۔ مولانا اس کمیٹی کے، مجھے یقین تھا، یہ میری پریڈکشن ہے، مجھے یقین تھا کہ اس کمیٹی کے ممبران کے آنے سے تو مولانا نہیں مانیں گے۔ مولانا کو اگر منوانا تھا تو الیکشن ختم ہوا، رزلٹ آ گیا، نتائج آ گئے، سیٹیں آ گئی، کلیئر ہو گئیں، اس کے فوراً بعد نواز شریف کو ٹیلی فون کرنا چاہیے تھا، مولانا فضل الرحمان کو، آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کرنا چاہیے تھا مولانا فضل الرحمان کو، کہ بھائی آپ ہمارے پی ڈی ایم میں سربراہ رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ہمارے دوست بھی ہیں، کلیگ بھی ہیں، اکٹھے جدوجہد کی ہے، تو ہارے ہم بھی ہیں، ہارے آپ بھی ہیں، کوئی زیادہ ہارا ہے، کوئی کم ہارا ہے، مطلب کوئی برے طریقے سے ہارا ہے، کوئی کچھ فضیلت کے ساتھ ہارا ہے، لیکن نواز شریف کو کرنی چاہیے تھی کہ مولانا مجھے بھی اتنا حق نہیں ملا جتنا میرا حق بنتا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، تو آپ آ جائیں یا میں آتا ہوں آپ کے پاس، ہم بیٹھتے ہیں۔ اچکزئی صاحب کو فون کرنا چاہیے تھا، مینگل صاحب کو فون کرنا چاہیے تھا، اے این پی والوں کو فون کرنا چاہیے تھا، میاں نواز شریف کو، یہ میاں نواز شریف کا فرض بنتا تھا جو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ نہیں ملی، میاں نواز شریف کو سادہ اکثریت نہیں ملی، میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کریں تو کریں کیا۔ حکومت سازی کے عمل میں میاں نواز شریف نہیں تھے، تو میاں نواز شریف نے مولانا کو بہرحال فون نہیں کیا، نہ زرداری صاحب نے فون کیا۔ ہاں، شہباز شریف صاحب ایک دفعہ مولانا کے پاس آئے تھے، مولانا نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے بتا دیں گے، اور انہوں نے، مولانا نے پھر پارٹی کی جو مجلس عاملہ ہے، مرکزی مجلس عاملہ، اس کا اجلاس بلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی حکومت میں شامل نہ ہو، زیادہ نقصان ہوگا، انہوں نے نقصان دیا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، یہ جے یو آئی کے مرکزی مجلس عاملہ نے ان کو کہا مولانا کو، تو مولانا نے انکار کر دیا، بھائی حکومت میں نہیں جائیں گے ہم،
ابھی اس کمیٹی کو مولانا نے یعنی لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھیا آپ آئے ہیں، مہربانی یہ آپ چائے پئیں، پانی پئیں، ہیں جی، ریفریشمنٹ کرائی، اور پھر ان کو چلتا کر دیا ہے فی الحال۔ لیکن مولانا مانیں گے اس شرط پہ کہ مولانا کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، پہلے تو آصف علی زرداری کو جانا پڑے گا مولانا کے، اور جائیں گے مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اتنے دوست کلوز رہے ہیں زرداری صاحب اور مولانا، دونوں نوابزادہ نصر اللہ خان کے شاگرد بھی رہے ہیں سیاست میں، سیاسی شاگرد، تو وہ جائیں گے۔ میاں نواز شریف اعتماد کھو چکے ہیں، آصف علی زرداری بھی اعتماد کھو چکے ہیں مولانا کا، لیکن مولانا نے آصف علی زرداری پہ پہلے دوستی تو ان کے ساتھ تھی، ان پہ اعتماد جب خراب ہوا، انہوں نے خراب کیا، تو پھر مولانا نے قربت بڑھائی میاں نواز شریف کے ساتھ۔ لیکن میاں نواز شریف نے پی ڈی ایم کے دور میں بھی ہاتھ کیے ہیں مولانا کے ساتھ، ابھی بھی ہاتھ کیا، سپر لاڈلا بن کے آ گئے، تو مولانا کا اعتماد نون لیگ سے، نون لیگ کے قائد سے بھی اٹھ چکا ہے۔ اس لیے اب پہلے تو ان کو جا کے مولانا کو اعتماد میں لینا پڑے گا، دونوں کو، میاں نواز شریف کو، زرداری صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو بھی جانا پڑے گا۔ اس کے بعد جو مولانا کی سیٹیں بنتی تھیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ازالہ کرنا پڑے گا، تب مولانا مانیں گے، نہیں تو مولانا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ بھئی ہم نے ایوانوں میں نہیں، ہم نے میدانوں میں فیصلے کرنے ہیں، اور مولانا دھرنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں، جو میری انفارمیشن ہے، اس پر مشاورت چل رہی ہے جے یو آئی کی، اور عید کے بعد آزادی مارچ سے بھی بڑا دھرنا اسلام آباد میں لگ سکتا ہے، اور کے پی کے سے ظاہرہ بڑا ریلا آئے گا مولانا کا، اور پھر پی ٹی آئی بھی حمایت کر دے گی، تو اسلام آباد میں پھر یہ حکومت کس طرح چلے گی؟ اور جو دھرنا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دھرنا جو ادھر بیٹھے گا پی ٹی آئی مولانا کا، اور پی ٹی آئی حمایت کرے گی، کے پی کے سے ریلے آئیں گے دونوں کے، تو وہ اگر مطالبہ کر دیں کہ بھئی ہمارے جہاں جہاں قافلے روکے ہیں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، جو اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ آنے دیں، ان کو چھوڑ دیں، نہیں تو پھر ہم ایوان وزیر اعظم ہاؤس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، فرض کریں دھمکی دے دیں، تو یہ نظام سسٹم اس طرح مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، جو پرانی جماعتیں پارلیمنٹ میں آتی رہتی ہیں، جنون جماعتیں، ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کا ازالہ کرنا ہی پڑے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔